اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو جنگ کے موقع پر اہل مکہ کی ایذا سے بچانے کے لیے خفیہ طور پر پیغام بھیجا تھا۔ اس کی تفصیل ہم آیت نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کی خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا، وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس دن تو ہر شخص کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ لن یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، ان لن کئی اذن، تو یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ تو ہرگز نہیں تنفعکم فائدہ دیں گے تمہیں۔ یہ جو تنفع یہ ایکچولی تنفعو ہوتا ہے، کیونکہ مضارع کے اینڈ پر پیش آتی ہے، تو یہ زبر جو ہے وہ لن کے اثر کی وجہ سے ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ تنفعو اس کا مادہ ہے نون، فا اور عین، اور باب ہے فاتح، اور فاتح یافتہ ہوتا ہے۔ اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا نفع، یہ بن گیا ینفع۔ ینفع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنایا جائے تو یہ بن جاتا ہے تنفع۔ اب یہ واحد مذکر حاضر بھی یہی ہے اور واحد مؤنث غائب بھی یہی ہے۔ یہاں پر یہ واحد مؤنث غائب ہے، اور واحد مؤنث غائب کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو فاعل ہے، فاعل ظاہر، یہ جمع مکسر ہے۔ دیکھیں یہ ارحام، اس کا واحد ہوتا ہے رحمن، رحم عورت کے پیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مجازن یہ قرابت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، کیونکہ اہل قرابت ایک ہی رحم سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ قریبی رشتہ داروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ارحام۔ تو یہ جمع مکسر ہے رحمن کی۔ تو جب جمع مکسر فاعل ہوتا ہے تو اس صورت میں جو فعل استعمال کیا جاتا ہے وہ واحد مؤنث غائب استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ واحد مؤنث غائب ہے۔ اور لن کے اثر کی وجہ سے عین پر پیش نہیں آیا، بلکہ اس نے اسے زبر میں تبدیل کر دیا۔ تو ہرگز نہیں نفع دے گا، کم یہاں پر مفعول ہو گیا، تمہیں، ارحامکم یہ فاعل بن گیا، تمہارے رشتے ناتے، تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتے دار، یہ فاعل، یہ فعل، یہ مفعول۔ واو عطف ہے، اور لا نفی ہے، اور نہ ہی اولادکم تمہاری اولاد۔ دیکھیں جو فاعل ہوتا ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے،
دیکھیں ارحام یہاں پر اولاد، تو لہذا یہ فاعل ظاہر، یہ فاعل ظاہر، اور نہ تمہاری اولاد۔ ولد واحد ہوتا ہے اور اولاد جمع بن جاتا ہے۔ ہرگز نہیں نفع دیں گے تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ ارحامکم یہ بھی مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ، اور اولادکم یہ بھی مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ۔ کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہوتی ہے۔ یوم القیامہ قیامت کے دن، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں، یہاں پر بھی یہ 3 نقطے ہیں، اسے کہتے ہیں معانقہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو درمیان میں معانقہ کے درمیان میں جو عبارت آ رہی ہے، جو لفظ ہے، ان کو آپ پیچھے میں لا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پیچھے ملانے کی بجائے انہیں اگلے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یعنی کسی ایک طرف اسے ملا کے پڑھا جائے گا، اور یہ ادھر ملائیں گے تب بھی صحیح ہوگا اس کا میننگ، اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں گے تو تب بھی اس کا میننگ صحیح ہوں گے۔ تو دونوں طرف اسے ملایا جا سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، چاہے ادھر ملا لیں چاہے آپ ادھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آپ یہاں پر رکیں گے، اس صورت میں اس کے ساتھ ملا لیا جائے گا، تو اگر آپ یہاں نہیں رکتے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ملا لیا، لہذا یہاں پر آ کے آپ پھر رک جائیں گے۔ تو ہرگز نہیں نفع دیں گے تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ ہی تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ اب ہم نے اس کے ساتھ ملا لیا، یعنی قیامت والے دن جو رشتے ناتے ہیں، جو تمہاری اولاد ہے، وہ تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارے اپنے اعمال تمہارے کام آئیں گے، کیونکہ اولاد کو اور رشتے ناتے والے جو آپ کے قرابت دار ہیں، اہل قرابت، انہیں اپنی اپنی پڑی ہوگی، لہذا آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اب اس کو اگر ہم ادھر ملا لیں تو یوم القیامت یفصل بینکم، وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وہ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ اچھا، یوم القیامہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، قیامت کے دن۔ یفصل کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے فا، صاد اور لام، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا فصلہ، یہ بن گیا یفصل۔ فصلہ اس نے فیصلہ کیا، یفصل وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، تو یہاں پر یہ یفصل وہ فیصلہ کر دے گا بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ فیصلہ فرما دے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کافر مشرک لوگ ہوں گے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، وہ الگ الگ کر دے گا تمہیں قیامت کے دن، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے گئے، اور جو اس کے برعکس کافر مشرک اور گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو لہذا وہ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، یا وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ یفصل مضارع کا صیغہ، واحد مذکر غائب، تو فعل با فاعل اسے کہا جاتا ہے، جو ہم نے ترجمہ کیا کہ وہ فیصلہ کر دے گا، تو وہ جو ہے یعنی اس کا فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ بینکم یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ یہاں پر
مبتدا مرفوع ہے اور بصیر یہ خبر مرفوع ہو جائے گا. بما با حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، اور اللہ اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تعملون کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے عین میم اور لام، باب ہے سامیہ، اور سامیہ یسمع ہوتا ہے. اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا عاملہ، یہ بن گیا یعملو. یعملو سے حاضر کا صیغہ بن جائے گا تعملو، اور تعملان تثنیہ اور تعملون جمع بن گیا. تو مضارع جمع مذکر حاضر، تم سب عمل کرتے ہو، اور اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا. بصیر فعیل کے وزن پر ہے اور یہ بمعنی فاعل ہے، دیکھنے والا. بصر مصدر سے یہ بنتا ہے خوب دیکھنے والا. مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے فعیل جو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اور ہمارے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.